پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے مقربین کو قیامت میں جنت میں کیا کچھ دے گا اللہ تعالیٰ وہ بیان کیا ہے۔ سورہ واقعہ کا جا کے پڑھنا ترجمہ، کہ اللہ مقربین کو قیامت کے دن جنت میں کیا دے گا، اس کے تذکرے کیے ہیں، مسحریوں کے ذکر کیے ہیں، سونے چاندی کی تاروں سے بنے ہوئے مسحریاں، تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، اور بچے خوبصورت موتیوں کی طرح، لؤلؤہم مکنون، چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح، ایک ہاتھ میں آب خورا لے ہوں گے بڑا خوبصورت، اس میں مشروب ہوگا، اور پیالہ ہوگا ایک ہاتھ میں، دوسرے میں وہ جگ بڑا خوبصورت، اس میں مشروب ہوگا، اور اس مشروب سے وہ ان کو پلائیں گے، سارے بچے ادھر ادھر موتیوں کی طرح پھر رہے ہوں گے خدام۔ اللہ نے بیان کیا اس کو سورہ واقعہ میں مقربین کے لیے، حوروں کا ذکر کیا، حور عین کا ذکر کیا، جو حوروں میں سب سے خوبصورت حور ہے۔ ابرار کے لیے بھی حوروں کا ذکر کیا، لیکن حور عین کا نہیں کیا۔ وہاں مسحریوں کا ذکر کیا، لیکن سونے چاندی کے تاروں کا نہیں کیا۔ اور سورہ مطففین پڑھیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے ابرار کا ذکر کیا۔ ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو، نیک لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، سنت پہ چلتے ہیں، اللہ کی ملاقات کا شوق بھی رکھتے ہیں، یہ ابرار ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ ان کو اللہ نے فرمایا سورہ واقعہ میں اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، اور اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے، یہ جہنمی ہوں گے، اور یہ دائیں ہاتھ والے بھی جنتی ہوں گے۔ پھر ان کا اللہ نے ذکر کیا کہ ہم ان کو بھی جنت میں ہم دیں گے، کتنا کچھ دیں گے۔ سورہ مطففین میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، فضائل بیان کیے، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم یشرب بہ المقربون عین یشرب بہ المقربون، چشمہ ہوگا۔ اب مقرب لوگوں کی بات کی، پہلے ابرار کی بات کی کہ ان کو مشروب دیا جائے گا، شراب۔ تسنیم کا ایک چشمہ ہے جنت میں، تسنیم نام ہے اس کا، قرآن کہتا ہے۔ عین چشمے کو کہتے ہیں، تو تسنیم کا ایک چشمہ ہے، اس چشمے سے جو مقربین ہیں وہ تو خالص اس کا مشروب پئیں گے۔ وہ جو سورہ واقعہ میں ذکر ہے کہ وہ جو بچے خدام ہوں گے نا، وہ تسنیم کا مشروب لے کر ان کو پلائیں گے۔ ابرار اس میں سے خالص نہیں پی سکیں گے، ان کی شراب میں تسنیم میں سے تھوڑا سا مکس کر دیا جائے گا، چلو بھی تم بھی تھوڑا سا ٹیسٹ لے لو، اس لیے کہ مقربین کا درجہ بہت اونچا ہے بھائی۔ ہاں، جو بادشاہ کے مقرب ہوتے ہیں نا، ان کی شان ہی کچھ ہوتی ہے، کچھ اور ہوتی ہے۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہ کی فرما برداری بھی کرتے ہیں، اور بادشاہ کے سے ملنے کی تمنا بھی رکھتے ہیں، بادشاہ کے دیدار کرنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں، یہ ابرار کی مثال ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دربار میں ہوتے ہیں، جو بادشاہ کی نظروں کے سامنے بھی ہوتے ہیں، اور وہ کہیں جائیں تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ کا مقرب ہے، اس کا ایک وقار ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کی ایک شان ہے۔ جنت میں مقربین جو ہوں گے نا، وہ خاص لوگ ہوں گے جن کو اللہ سامنے رکھے گا اور ان کا اکرام بڑا کرے گا۔ ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے کہ تسنیم کا چشمہ وہ کیا چیز ہوگی کہ جو ابرار کی شراب میں تھوڑا سا وہ ڈالی جائے گی اور اس کا ٹیسٹ ہی بدل جائے گا، اور اس خالص کا کیا عالم ہوگا، اس کی لذت کا۔ میں اس کی دنیا میں مثال دیتا ہوں، خوشبو ہوتی ہے نا، عطر،
کوئی عطر آپ استعمال کریں، اس میں آپ ایک قطرہ مشک کا ڈال دیں، خالص مشک کا، تو اس عطر کے کیا ہی کہنے ہو جائیں گے، کمال کا عطر ہو جائے گا، وہ کمال ہی خوشبو ہو جائے گی۔ ایک ہے اس میں اس عطر میں مشک کا ایک قطرہ مکس کرنا اور خالص مشک استعمال کرنا۔ مثالیں اور بھی مل جائیں گی۔ یہ درجے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ شانوں کے ہاں۔ اللہ فرماتے ہیں اصحاب الیمین، جو دائیں طرف والے ہوں گے نا، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، دائیں طرف والے۔ اور ایک اس کی وضاحت یہ بھی آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو آپ کی پشت سے قیامت تک آنے والے جتنے بھی آپ کی اولاد میں سے تھے، سب کو چونٹیوں کی شکل میں نکالا۔ کچھ کے چہرے نورانی تھے، کچھ نورانی تھے، کچھ سفید تھے اور کچھ سیاہ تھے۔ سفید دائیں طرف تھے، سیاہ بائیں طرف تھے، نورانی سامنے تھے۔ یہ مقربین تھے، یہ اصحاب الیمین تھے، ابرار تھے، اور یہ جہنمی تھے۔ وہی انداز اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا سورہ واقعہ میں کہ تم 3 گروہ میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ اصحاب الیمین، پھر ان کی تعریفیں بھی ابرار، جیسے میں نے آیات پڑھی، وہ ابرار ہوں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، جو ابرار ہوں گے نا، وہ اس امت کے جو اول گروہ ہوگا، جیسے صحابہ کرام ہیں اور تابعین ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ قرون اولیٰ ہے۔ اس میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے، ان میں سے بھی اور بعد میں آنے والوں میں سے بھی کثیر تعداد میں ہوں گے۔ یہ آیت تسلی دلاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، ان میں بھی 2 گروہ تھے، مقربین اور ابرار۔ اور پھر مقربین کے بھی آگے درجے ہیں۔ جو کمالات نبوت سے سرفراز ہوتے ہیں وہ صدیقین ہوتے ہیں، انہی کو مقربین کہتے ہیں۔ اور جو کمالات رسالت سے سرفراز ہوتے ہیں ان کا درجہ پہلے مقربین سے بڑھ کے ہوتا ہے، اور جو کمالات اولو العزم سے نوازے جاتے ہیں ان کا درجہ اس دوسرے والوں سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے۔